پہلے تو میں خاندان رسول کی تھوڑی شان بیان کروں گا کہ یہ کیا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو منتخب کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا، ان میں سے مضر کو منتخب کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، مضر آپ کی نسل میں ایک شخص ہے، تو قریش کو چنا، پھر قریش کو دیکھا تو اس میں سے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے عالی خاندان اور کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے عالی آباء و اجداد اور کسی کے نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوری دنیا کا مشرق و مغرب الٹا پلٹا کے دیکھا، میں نے آپ کے خاندان جیسا، بنو ہاشم جیسا خاندان میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ نکاح ہونے لگا سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں۔ یہ اوپر سے جبریل فیصلہ لے کر آئے۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کے ہاتھ میں دے کر کہا، علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر آپ نے سیدہ سے فرمایا، بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا پچھلا خاکہ ہو گیا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ جب حسن پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ آپ نے کہا نہیں، حسن۔ پھر جب آپ نے اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈالا، پھر جب حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب۔ آپ نے کہا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے فرمایا آدم کی نسل میں آج تک یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا گیا ہے۔ آپ گلی میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، حسین علیہ السلام، تو میرے نبی ایک شادی پہ جا رہے تھے، تو راستے میں بچوں کے ساتھ حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے یوں کیا، پکڑو بھائی بچے کو پکڑو، تو حسین آگے بھاگے، پھر ہم نے کہا پکڑو بھائی پکڑو، وہ پھر اور آگے بھاگے، اب لاڈ کر رہے تھے، پھر کہا پکڑو بھائی پکڑو، وہ اور آگے بھاگے، تو آپ نے پکڑ لیا اور تھوڑی اٹھا کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو حسین سے پیار کرے گا اللہ بھی اس سے پیار کرے گا۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ حسن اور حسین سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بھی بغض رکھے گا۔ عرب کی تہذیب میں عرب سردار بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، چھوٹے بچوں کو نا اٹھانا عیب سمجھتے تھے، یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں۔ میرے نبی کیا کرتے تھے، ایک تو نا یہاں اٹھانا، میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، لیکن آپ باہر تشریف لائے تو حسن اس کندھے پہ سوار تھے اور حسین اس کندھے پر سوار تھے، اور آپ ان کو یوں لے کر باہر نکلے تو ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں،
آپ نے کہا صرف میں ہی نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ جب یہ تھوڑے سے چلنے والے بن گئے تو آپ جاتے بیٹی کے گھر، فرماتے این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو وہ دونوں بھاگے بھاگے آتے تو آپ ان کے لیے اس طرح ہاتھ بھی ٹیک دیتے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور کہتے اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ پھر دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ سوار کرا کے پورے کمرے کا چکر لگاتے کئی دفعہ، پھر کہتے بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر ان دونوں کو اتار کر زینب کو بٹھاتے اور ان کو چکر لگواتے۔ ایک دفعہ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا اور ایسے ہی چکر لگا رہے تھے، اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے۔ وہ کہنے لگے اوئے ہوئے 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 اتنی بڑی سواری۔ تو آپ نے فرمایا اوئے ہوئے ہوئے اتنے بڑے سوار بھی تو دیکھو کون ہیں۔ تو اس طرح آپ کے لاڈ تھے۔ اب رونے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا مجھے ملنے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تو وہ کھڑی ہو گئیں، اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روکا، وہ رو پڑے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو رونے مت دیا کرو، انہیں رلایا مت کرو۔ بلکہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے تو آپ اور مولا علی کا گزر ہوا، آپ کہا علی میرے بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، جلدی سے ان کو گھر لے جاؤ، ان کو دھوپ لگ رہی ہے۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ پیاس سے دھوپ میں شہید کیے جائیں گے۔ خیر آپ کو تو پتہ تھا، آگے لوگوں کو نہیں پتہ تھا، تو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ اندر گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کو ہمارے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، اتنی آواز کہ آواز دروازے سے باہر آنے لگی۔ تو ام سلمہ گھبرا کے دوڑ کے اندر گئیں تو انہوں نے دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ہچکیاں مار کے رو رہے تھے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا ماں باپ میرے قربان یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک خاص فرشتہ ایک اور تھا، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بچے کو میری امتی قتل کر دے گی، اور یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا۔ وہ کربلا کی مٹی اس نے آپ کو دکھائی کہ یہاں آپ کے بیٹے کا خون گرے گا۔ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوفہ ہجرت کر کے اور کیپٹل وہاں بنا رہے تھے، جب دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ نے کہا صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی تو حضرت حسین کی۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اس دریا کے کنارے اور اس مٹی میں میرا بچہ شہید کیا جائے گا، تو میں اس کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو وہ کندھوں پر چڑھنے والی روایت تو مشہور ہے، میں ایک اور روایت بتاتا ہوں۔ تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا آپ کے سامنے اور ایک آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا، ٹھیک ہے، ایک آگے ایک پیچھے۔ تو اب وہ دونوں تبادلہ کرتے، حسن ادھر گھستے حسین ادھر گھستے، پھر حسین ادھر گھستے حسن ادھر گھستے، یہ کراسنگ دونوں بچوں کی پوری نماز میں چلتی رہتی تھی اور آپ سکون سے نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ واقعہ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ کبھی دونوں کٹھے اوپر بیٹھ جاتے کمر پر، کبھی ایک بیٹھتا تھا، کبھی حسن کبھی حسین۔ تو
ایک دفعہ دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے تو وہ زیادہ دیر بیٹھے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا. تو تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ان کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے. تو آپ نے یہاں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ ادھر آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں سے یوں کر کے اشارہ کیا کہ مت روکو. جب دونوں بچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں بچوں کو گود میں لیا اور کہا بے ابی ہما و امی لا ترضوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچانا. کہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لیکن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین کو یہاں قدموں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے بازو پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو ایسے ایسے جھولا جھلا رہے ہیں جیسے مائیں بچوں کو جھولا جھلاتی ہیں. اور پھر فرما رہے ہیں اسعد المرتقی، پہاڑی پہ چڑھ بیٹا، پہاڑی یعنی اوپر ٹانگوں پہ چڑھ. تو وہ آہستہ 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 اوپر آئے، یہاں تک آئے گھٹنوں تک. آپ نے کہا اور آگے آؤ، وہ اور آگے آئے، وہ اور آگے آئے، وہ یہاں آپ ایسے ہو گئے اور یہاں سینے تک ان کو چڑھایا اور ان کے بازو فکس کر کے ان کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما. ہر شے کو بدعت نہ بناؤ. ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا. حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے. انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی. ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر قطر کر رہے تھے اور آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے. کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں. ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا. قیامت یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے. آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو پھاڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے. وہ میں حیران ہوتا ہوں، ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے، دشمن کون انگریز کون کافر، تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا. اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا، دفن بھی نہیں کرنے دیا. اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتہ چلا عمر بن سعد کو، تو راتوں کہ وہ ان کو دفنانے والے ہیں، تو راتوں رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا
اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش۔ بنو اسد کا بوڑھا آیا، اگلے جب پانی خشک ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کی۔ سبحان اللہ، سونگ رہا ہے، سونگ رہا ہے، سونگ رہا ہے۔ ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی، تو تڑپ کے بولا یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے، یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے، کہ وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کی خوشبو پھیلا رہی ہے اس کی۔ حالانکہ بن دیکھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے راتوں رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ ہو، لعنت ہو ان کی قبروں پر، ان کی ہڈیوں پر، ان کی روحوں پر، ان کی مٹی پر، ان کے خاک پر۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کے گھر کے کتے کی بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتا ہے۔ ان کم بختوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے، نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھی، اور ان کے دل ایسے پتھر، آنکھیں ایسی اندھی، کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو، یا جیسے سامنے کوئی فارسی لشکر کھڑا ہو۔ اتنے عظیم ہستیاں، میں کہاں سے بیان کروں؟ یہ وہ نسب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کل سبب منقطع الى يوم كل نسب وسبب منقطع الى يوم القیامہ الا نسبی وسببی وسأبلها ببلالها۔ قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نسب کا رشتہ باقی رہے گا، سبب باقی رہے گا۔ میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں نے اپنی اولاد کی سفارش کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ویسے تو کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی برائی نہ دیکھو، پر سادات کی برائی، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہ اگر میرے نبی کی اولاد ہے تو ان کے پاؤں چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان کا ماتھا چومو۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ مجھے میری اولاد محبوب ہے، آگے ان کے پوتے ہو گئے، آگے ان کے بچے بچیاں ہو گئے، نواسیاں ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، وہ ان سے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن، میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن۔ پر اتنے سارے فرمان کے بعد بھی کیا شہید کیا گیا ہے، اور کس بے دردی سے کیا گیا ہے۔ یہ تو میں تو نسب بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے پیدائش، سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے، سے پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، حسن اور حسین۔ پھر آپ نے ان کو گڑتی دی، اپنا لعاب، اپنا حسن کو بھی حسین کو، دونوں کو اپنا لعاب نکالا اور حسین کے منہ میں ڈالا، اور ایک ہفتے دونوں کے ساتھ یہ کیا، ہفتے کے بعد بال منڈائے، عقیقہ 2 چھترے ذبح کیے حسن کے لیے بھی، 2 چھترے ذبح کیے حسین کے لیے بھی، عقیقہ فرمایا، گود کھلایا، حسن کو اٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا، اب ہلے نہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اٹھایا ہو اور اس نے پیشاب شروع کیا ہو اور میں نے اسے بٹھائے رکھا ہو، میں فوراً اٹھا کے ادھر، یا میں نے پتہ لگا پیشاب کر رہا، میں چاہتے اتھے باہر چھڑیا۔ لیکن میرے نبی نے، حسن نے بھی کیا، حسین نے بھی کیا۔ اور حضرت حسن کا تو واضح، آپ یوں لیٹے ہوئے تھے، آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، تو ان کا جو پیشاب ہوا تو سیدھا آپ کی ناف میں گیا، اور نبی پاک ذات، پیشاب ناپاک، وہ تو ہر ناپاک سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب حسن نے پیشاب شروع کیا، میرے نبی ایسے ہو گئے، ایسے بالکل ایسے ہلے نہیں کہ بچہ کہیں پیشاب نہ روک دے۔ جب پورا پیشاب کر دیا، پھر آپ اٹھے اور نواسے کو بٹھایا اور جا کر پانی اپنے اوپر بہایا اور صاف کیا۔ یہ تو لاڈ لڈائے میرے نبی نے اپنے نواسوں کو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ کبھی حسن کبھی حسین اینا پیران تے کھڑا کی تو ہے،
ہاتھ این نپے ہوتے ہیں جھولا جھولا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہاڑی پہ چڑھ بچے، پہاڑی کے لیے اتے آ ان کو یوں اوپر لا رہے ہیں، یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یوں ہو گئے اور ان کے ہاتھ پکڑ کے یہاں تک پہنچایا، یہاں، اور پھر آگے بڑھ کے بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ایسوں کو ذبح کر دیا۔ کتے کو مارتے ہوئے رحم آتا ہے۔ 17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا۔ اور اس 72 تو جان نثار تھے۔ اہل البیت 17، 19، 22 تک کا عدد آتا ہے۔ اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم، سب سے خوبصورت۔ جب جان نثار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، پھر اہل البیت کی باری آئی، تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئے گی۔ اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں۔ ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا، حسین عباس۔ حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے، کیوں؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا، یوسف، وہ بھی پھر مل گیا تھا۔ اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو اپنی آنکھیں ختم کر دی۔ ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپکے۔ 7 بھائی، حسین تو ابن علی ہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں، 6 بھائی ساتھ اور شہید ہوئے۔ عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے۔ 6 ساتھ اور ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے، سب شہید ہو چکے تھے، اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے، لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا۔ تو 2 سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین، آپ نے خود تمنا کی، یہ وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو۔ ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں، کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا، میرے نبی کی اولاد کا۔ مجھے تو ہمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی، آنسو کیسے روکو، سینے کو پھٹنے سے کیسے روکو۔ لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیو، ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے ہیں۔ میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے۔ میرے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے۔ نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے۔
نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی، تو کوفی لشکر میں کہ ابن الموقت، اس کمبخت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے۔ میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی۔ تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، خطا بھی ہو سکتا تھا، اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگ اور حلق سے پار ہو گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئی کیوں۔ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی، ایسے یوں گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لپ بھر لی پوری، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹ اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا، لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا۔ یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، یہ کیا منہ دکھائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، 61 ہجری 10 محرم، خواب دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا ہے، زمین سے خون ڈال۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا۔ آپ نے شمر کو پیغام بھجوایا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں والے تو کہیں گے جی ویل لینا سے جی، وہ جی ویل نہیں جی گاہک بڑے ہیں جی کی کریا، تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ سجدے میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا، 3 بر اعظم کی خلافت پر، 3 بر اعظم کی خلافت۔ عمر کتنی؟ 18-19 سال، جوانی، پاگل پن، بے ہوشی۔ 40 دن حکومت کی، 40 دن، 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے، کہا دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا۔ 3 بر اعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا، میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، 3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پھر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ارے کبھی اسے بھی تو کھولو، کبھی ادھر بھی تو دیکھو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ فلاں ایسا، نواز شریف ایسا، بھٹو ایسا، زرداری ایسا، چودھری ایسے، تو میں کیسا ہوں؟ کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ میں کیسا ہوں۔ پہلے میں تو انسان بنوں، میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو،
غیبت سے توبہ کروں، فراڈ سے توبہ کروں، خیانت سے توبہ کروں، بددیانتی سے توبہ کروں۔ تو بھائیو، محرم ایک پیغام ہے، کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں، انہوں نے سہرے باندھے ہیں۔ تو اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، سہولت مانگو۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، جس سے لڑے ہو معاف کر دو، جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو، تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، صلح کر لو۔ گھر میں لڑائی ہے، بیوی سے ہے، بھائی سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کسی پارٹنر سے ہے، کسی دوست سے ہے، اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور نئے سال سے 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر 3 داخل کروں گا میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دیانتداری سے کام کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، عدل و انصاف سے کام لوں گا، ظلم نہیں کروں گا۔ 3 چھوڑوں گا، 3 کروں گا۔ عدل کروں، عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھوں، ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمیان چل رہا ہے۔ غلط چیز بیچنا ظلم ہے، صحیح بیچنا عدل ہے۔ عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نوکری میں صحیح ٹائم دے، عدل ہے۔ ڈنڈی مارے، ظلم ہے۔ میں عدل کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دیانتداری سے زندگی گزاروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ میری بیس ہے۔ نماز فرض ہے، اب آئندہ میرا سجدہ اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصل آباد میں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ تو بھائیو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رائمنڈ کا اجتماع بھی قریب ہے، فیصل آباد والوں کا دوسرا اجتماع ہے، اس سے 4 مہینے چلے کے ارادے کرو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت پڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے، برکت والا بنائے، عافیت والا بنائے۔ سنت ادا فرمائے۔